بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہرباں اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تازہ ترین اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتی چلوں۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہاشم رضا بھائی کی ہے، جو کہ آج کے دن انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان دونوں تصاویر میں محض 1.5 برس کا فرق ہے۔ یہ بھائی کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے آج رات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک سماجی کارکن تھے اور سماج کے محروم طبقہ کی محرومیاں دور کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ پچھلے برس فروری میں انہیں معدے کی شدید تکلیف ہوئی اور چند ماہ بعد چھوٹی آنت اور معدے کا کینسر تشخیص ہو گیا۔ اللہ پاک ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا کرے۔ انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا اور آخر میں اس نتیجے پہ ملنے والے کچھ سبق ذکر کیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک ان کو پڑھے، ان کو سنے اور ان میں ہمارے لیے جو عبرت ہے اس سے سبق حاصل کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معدے نے ہضم کرنا چھوڑ دیا تو محض چند ماہ میں وزن تیزی سے کافی کم ہو گیا۔ روزمرہ کی تمام سرگرمیاں آہستہ آہستہ چھوٹ گئیں اور میں بستر سے لگ گیا۔ جب آپریشن کے لیے خون کی ضرورت پیش آئی تو عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں نے واٹس ایپ سٹیٹس لگایا تو مجھے یقین تھا کہ خون کا بندوبست بآسانی ہو جائے گا، کہ میرے ساتھ کافی ساری بلڈ سوسائٹیز، بلڈ این جی اوز جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے اس وقت بے حد حیرانگی ہوئی کہ 600 سے زائد قریبی لوگوں نے میرا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھا، مگر چند دوستوں کے سوا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آخر مجھے کس لیے خون کی ضرورت ہے۔ خون کا بندوبست تو ہو گیا، لیکن مجھے اس سے بڑا شوق تب لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے، زندگی کے سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے، اور میں نے ان مشکل حالات میں زندگی سے بہت سے سبق حاصل کیے اور سیکھے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناقابل تسخیر ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے سب سے پہلے ہیں اور ماں کی محبت کے نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ سبق ہیں جو ہاشم رضا بھائی نے اپنی زندگی سے سیکھے۔ تیسرا سبق جو انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں اور آپ کا درد ناقابل برداشت ہو، تو تب بھی آپ کے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت محدود ہستی ہیں، جو بعض اوقات کسی خاص معاملے کی وجہ یا وقت کا تعین تبھی کر پاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 5 پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہونے یا ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ خاص لوگ کون ہیں اور ان کی پہلے سے ہی قدر کیجیے۔ ہاشم رضا بھائی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کے کسی کام نہیں آتے۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہیں۔ 7واں سبق جو انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھا، وہ بھی بستر مرگ پر، وہ کہتے ہیں کہ کم مگر مخلص لوگوں سے دوستی رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں مفت ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجیے، کسی سے بات چیت، پارک میں چہل قدمی کرنا، باقاعدہ کھانا کھانا، ہنسنا، بھرپور نیند لینا اور چھوٹے موٹے کاموں کرنے کے قابل ہونا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو شاید آپ کے لیے معمولی ہوں، لیکن میں آج ان سے محروم ہوں اور انہیں ترستا ہوں۔ 9واں سبق جو انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی کی تیمارداری کرنا بیمار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانیں کہ آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں میں اپنے لیے بہت اہم سمجھتا رہا، لیکن بیمار پڑا تو وہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہو کر رہ گئیں۔
11ویں نمبر میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ عام لوگ آپ کے لیے آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور سبق جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیکھا اپنی زندگی سے، وہ یہ کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ہمیں انسان سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتا دیجئے، تاخیر مت کیجئے، کہ ہو سکتا ہے آئندہ کل میں یہ سب کرنے کے لیے آپ نہ ہوں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر سچ یہ ہے کہ اس سے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ طاہر محمود نے کیا ہے۔ آپ نے یہ سارے سبق سنے، امید کرتی ہوں کہ آپ ان کی زندگی کے اس سبق سے عبرت حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں بامقصد اصولوں کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی میں لوگوں کی جتنی ہو سکے، جتنی بھی آپ سے ہو سکے، آپ ان کی مدد کریں گے۔ صدقہ دیجئے اور استغفار کرتے جائیے۔ اپنے رب کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھیں، توبہ یا استغفار کرتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔